اب میں بلا تاخیر مائک پر دعوت دے رہا ہوں استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام فرید صاحب خلیفہ مجاز حضرت مولانا ناصر الدین صاحب خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس عاجز کو اس مسجد میں پہنچ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ اس مسجد کا نام یہاں پڑا جامع مسجد مدنی فیض غفوری۔ واللہ علم مجھے عزیزم نے جہاں تک بتایا کہ یہ میرے دادا پیر حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی طرف منسوب ہے۔ یہ حضرت کے نام پر جو زندگی میں پہلے یہاں رہے پھر اخیر میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے تو ان کو عبدالغفور عباسی ان کی قوم ہے اور مدنی مہاجر مدنی، اور جنت البقیع میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین کے قریب مدفون ہوئے۔ تو یہ اگر ان کی طرف منسوب ہے تو میرے لیے اس سے بڑی اور سعادت کوئی نہیں۔ میرے شیخ حضرت سید محمد علاء الدین شاہ صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ و پورہ میں تو حضرت کے شیخ تھے مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بہت بڑے عالم تھے اور مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے طبقے میں ہند کے سب سے بڑے مفتی کہلاتے تھے اس وقت جب متحدہ ہندوستان تھا، تو ان کا مدرسہ تھا جامعہ امینیہ دہلی میں، تو حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں مدرسہ امینیہ میں پڑھاتے تھے۔ تو ہمارے پردادا پیر حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مظفر گڑھ مسکین پور شریف میں جہاں حضرت کا ٹھکانہ ہے، تو وہاں سے حضرت کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا شاہ سید احمد سعید احمد پور شرقیہ سے خواجہ احمد سعید رحمہ اللہ تعالی، وہ تبلیغ کے لیے وہاں دہلی تشریف لے گئے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں رہتے تھے تو اس مسجد میں ان کا قیام ہوا، تعارف نہیں تھا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کی طرف اور سلسلوں کی طرف مائل بھی نہیں تھے کہ یہ اللہ والے اور یہ ذکر اذکار ان کے لیے یہ نامانوس چیز تھی، اجنبیت۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ایک بزرگ آیا ہوا ہے، کوئی پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ڈھونگا ہیں یہ پیر صاحب پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں۔ تو خیر حضرت کا کچھ دن وہاں قیام ہوا تو مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے والا ایک طالب علم وہ حضرت خواجہ احمد سعید رحمہ اللہ کے پاس چلا گیا اور اس نے اصرار کیا کہ حضرت مجھے ذکر سکھا دے، مجھے ذکر سکھا دے۔ تو کچھ زیادہ ہی اصرار کیا اس اللہ کے بندے نے، تو حضرت خواجہ احمد سعید رحمہ اللہ نے اس کو ذکر سکھایا، اس پر توجہ ڈالی،
اور اس کی عجیب کیفیت ہو گئی، اور کیفیت یہ ہوئی کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا تھا، ہوش میں نہیں رہتا تھا، بس ہر وقت اللہ اللہ کی ضربیں اور چیخ و پکار، اور اس کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ تو حضرت کو جب پتہ چلا تو ناراض ہوئے کہ تو عجیب پیر ہے، تو نے میرا طالب علم خراب کر دیا، اس پر کوئی جن کر دیے ہیں، کیا کر دیے ہیں؟ تو حضرت خواجہ احمد سعید رحمہ اللہ نے فرمایا مولانا پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا، کچھ دن تک یہ کیفیت ہے۔ اور فرمایا کہ اس طالب علم کو اگر میں نے وہ نعمت دی ہے کہ اگر اس وقت دہلی شہر میں کوئی اللہ والا موجود ہوا تو وہ مجھے آ کر داد دے گا کہ میں نے اس کو ایک صحبت میں کیا کچھ دے دیا۔ تو ایسے ہی ہوا کہ اگلے دن کوئی باہر سے کسی اور سلسلے کا کوئی شیخ آیا، پوچھتا ہوا کہ یہاں کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہاں ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت کو مل کر کہنے لگا آپ عجیب سخی آدمی ہیں، دھوم مچی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک مجلس میں ایک بچے کو ولایت دے دی ہے۔ وہ نمازوں کے اوقات میں ٹھیک ہو جاتا تھا طالب علم، نمازوں کے بعد پھر اس کی یہی کیفیت۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر پھر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تصوف کی لائن کی طرف مائل ہوئے، پھر بیعت ہوئے خواجہ احمد سعید رحمہ اللہ سے۔ فرمایا آپ بہت بڑے عالم ہیں مولانا، تو میں آپ کو اپنے شیخ کے پاس لے جاؤں گا اور ان کے حوالے کروں گا اور ان کی بیعت کرواؤں گا، خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو یہاں لے آئے خواجہ عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو جب آ رہے تھے تو راستے میں ابھی بیعت ہونے والے ہیں، خواجہ احمد سعید قریشی رحمہ اللہ نے راستے میں مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ مولانا ایک وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیں گے بیعت ہونے کے بعد، تو اس وقت آپ میرا خیال فرمائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ وہ بیعت ہوئے، اور پھر بیعت ہونے کے بعد خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ کے جانشین بنے۔ حضرت کی مسند کو بعد میں حضرت کے بعد سنبھالا، اور اس کے بعد پھر اخیر عمر میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اب حضرت کا کچھ خاندان بھی وہاں مستقل مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ حضرت سید علاء الدین شاہ رحمہ اللہ تعالی، اور پھر ان کے جانشین میرے شیخ حضرت قبلہ خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ، میرے حضرت قبلہ خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی بچپن میں ابتدائی سلوک کے دور میں حضرت مدنی رحمہ اللہ کی کوئی صحبتیں اٹھائی ہیں کہ حضرت یہاں تشریف لائے پاکستان کے دوروں پر ایک دو دفعہ، تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حضرت کو ان کی خدمت پر مامور فرمایا۔ تو بہرحال اگر یہ مسجد حضرت کی طرف منسوب ہے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے دادا پیر کی مسجد میں جو ان کے نام سے منسوب ہے تو دین کی کوئی بات عرض کرنے کا اللہ پاک موقع عطا فرما رہے ہیں۔ یہ وہ لائن ہے جو ہماری پرانی لائن ہے، پرانی لائن ہے۔ اب کوئی آج کل لوگوں کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ تصوف اور یہ ذکر اذکار یہ سلسلے کیا چیزیں ہیں۔ فیصل آباد میں ہم بیٹھے ہیں، تو فیصل آباد یہ بعد میں فیصل آباد بنا ہے، پہلے وہ لیل پور تھا، اور جب لیل پور تھا تو وہاں ایک چودھری فتح دین صاحب تھے، اور انہوں نے اس وقت لیل پور میں بہت ساری مسجدیں اور مدرسے بنوائے، اور وہاں پر انہوں نے ہمارے پردادا پیر خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 خلفاء منگوائے علماء جو عالم تھے۔ ایک مدرس کے طور پر وہاں مدرسہ تھا، اور ایک بڑی مسجد بنائی۔ مولانا مسلم عثمانی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کے ماموں تھے، وہ حضرت کے بڑے خلفاء میں سے تھے، وہ خطیب بن کر وہاں آئے تھے، اس کے بعد پھر لاہور میں منتقل ہو گئے۔ تو لیل پور میں گویا مدارس کی اور مساجد کی ابتدا کرنے والے ہمارے سلسلے کے حضرات۔ تو آج ہم وہاں بات کرتے ہیں تو لوگوں میں اجنبی محسوس ہوتے ہیں کہ یہ تصوف اور سلسلے اور یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں۔ تو خیر، میں نے جو آیت پڑھی ہے اور آج کی محفل کا جو عنوان ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ان کا معیار صحابہ کرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ محبت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اطاعت کرو، وفا کرو، یوں جیسا کہ صحابہ کرام نے کی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا ایمان، جس انداز سے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں اس انداز سے تم ایمان لاؤ۔ اور صحابہ کرام جب ایمان لائے تو وہ ایمان لانے کا مطلب سمجھتے تھے کہ ایمان لانا کس کو کہتے ہیں، اور ہم نے ایمان لانے کا مطلب نہیں سمجھا۔ گناہگار چاہیے، اس لیے وہ پھر اس مطلب کے تقاضے کو پورا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہوئی کہ وہ پہلے کسی اور مذہب میں تھے اور اس کو چھوڑ کر وہ مسلمان ہوئے، اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہم ہوش بعد میں سنبھالا، مسلمان پہلے تھے، تو گویا ہم نے اپنے اختیار سے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب ہوش سنبھالا تو اسلام ہمارے پاس خود ہی موجود تھا، ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا پڑا کہ 2-3 مذہب ہم نے سامنے رکھے ہوں اور پھر فیصلہ کیا ہو کہ ان میں سے کس مذہب کو میں صحیح سمجھتا ہوں اور اس کو قبول کر لوں۔ یہ آزمائش اللہ پاک نے ہم پر نہیں ڈالی، لیکن صحابہ کرام اس آزمائش سے گزرے ہیں، تو وہ اسلام لانے کا مطلب جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور تقریباً ہم عمر بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب، جب ان کے بیٹے عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں جوان ہوئے، تو دادا جی کو فکر ہوئی اپنے بیٹے کی شادی کی، تو رشتے کے لیے عبداللہ کو لے کر گئے مدینہ منورہ، کیونکہ عبد المطلب کی والدہ وہاں سے تھی۔ تو وہاں 2 بھائی تھے، وہب اور وہیب، اور دونوں کی ہاں بیٹیاں جوان تھیں۔ تو خواجہ عبد المطلب نے وہب کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے مانگ لیا، اور وہیب کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگ لیا۔ باپ اور بیٹا دونوں ہی شادی کرا کے آ گئے، اور دونوں کے گھروں میں چچا زاد بہنیں۔ آمنہ بنت وہب، یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، اور وہیب کی بیٹی حضرت حمزہ کی والدہ ہیں۔ تو شادی ایک ہی دن ہوئی، اور پھر دونوں کو اللہ نے بیٹا دیا، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر حمزہ، قریب قریب پیدائش ہے، اور ایک ہی عورت کا دونوں نے دودھ بھی پیا۔ تو اس طرح سے ماں کی طرف سے، ننیال کی طرف سے رشتہ داری بھی ہے، چچا بتیجا بھی ہیں، اور خاندان بھی ہے، لیکن کچھ عرصے تک اسلام میں نہیں آئے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دن شکار کھیل کر تیر کمان پکڑے ہوئے مکہ مکرمہ شہر میں داخل ہوئے، تو آگے ایک باندی راستے میں ملی، اور مسلمان تھی وہ، کہنے لگی حمزہ میں مانتی ہوں کہ تو محمد کے دین پر نہیں ہے، لیکن کیا محمد تیرا بتیجا نہیں ہے، تمہاری برادری کا نہیں ہے، تمہارا عزیز اور خاندان کا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ تو پھر تم اس کو دشمنوں کے ہاتھوں میں ایسے دے دو گے؟ آج ابو جہل نے جو اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو اگر وہاں موجود ہوتا تو کیسے میں دیکھتی برداشت کرتا اس ظلم کو؟ آخر اس کا جرم کیا ہے؟ اس پر یہ زیادتیاں کیوں بار بار ہو رہی ہیں؟ دست اندازی کیوں ہو رہی ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کوئی اس انداز سے نقشہ کھینچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت کا اور ابو جہل کے ظلم کا، کہ حضرت حمزہ کا خون، وہ برادری والی رگ پھڑکی اور خون نے جوش مارا، اور پوچھا کہاں ہے وہ ظالم؟ وہ دیکھ بیت اللہ کے پاس مجلس لگا کے بیٹھا ہوا ہے یاروں کے ساتھ۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھا ادھر، اور جاتے ہی اس ظالم کی پٹائی شروع کر دی۔ اتنا مارا کہ اس کو زخمی کر دیا،
اور مارنے کے بعد پھر اس کو دھمکی دی کہ خبردار، آج کے بعد میرے بھتیجے محمد کی طرف تیرا ہاتھ اٹھا، سن آج کے بعد حمزہ بھی اسی کے دین کا ہے، حمزہ بھی آج کے بعد اسی کے دین کا ہے، تیرا ہاتھ اٹھا تو خیر نہیں ہوگی۔ یہ دھمکی دے کے فرماتے میں آ گیا، لیکن جب گھر آیا رات کو سویا، غصہ اترا، سوچا حمزہ کیا کہہ آیا، محمد کے دین کا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تیرے باپ دادا پر دادا کا دین جھوٹا تھا، وہ سارے غلط تھے، یہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، وہ دوزخ کا طریقہ تھا، یہ جنت کا طریقہ ہے، تو نے تو رات کو دن اور دن کو رات کہہ دیا ہے، حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق کہہ دیا ہے، الٹ کر دیا سارا نظام ہی، کیا کہہ دیا؟ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں کہا حمزہ، سوچ، دل کرے کہ واپس مڑ جاؤں، پھر خیال ہے کہ 10 بندوں کے سامنے گواہ بنا کے اعلان کر رہے ہیں، اب کیسے مڑوں، پکا ہو جاؤں، لیکن پھر یہی سوچوں کہ کیسے پکا ہوں، آخر ایک مذہب بدلنا کو آسان کام ہے، آج تک جو میں زندگی گزار رہا ہوں وہ سب چھوڑ کر اب نئے طریقے سے زندگی شروع کرنی پڑے گی، ایک نئے رہنمائی میں، وہ میری سابقہ ساری زندگی ختم، کیا کہہ آیا؟ عجیب بے چینی ہوئی جسم میں، اور ساری رات کروٹیں بدلتا سویا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی، بے چینی میں نیند رات گزری، اور عجیب بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، صبح تک عجیب کیفیت ہو گئی، پریشان ہو گیا کہ یا اللہ میں کیا کہہ بیٹھا اور کیا کر بیٹھا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تو دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ پاک سے مدد مانگتا ہوں، اٹھا بیت اللہ گیا، طواف کیا، طواف کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑا، اور غلاف پکڑ کے حق تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے جذبات اور غصے میں یہ جملہ کہہ دیا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے تو مجھے اسی پر پکا کر دے اور میرے دل کو مطمئن کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ میرا آبائی دین سچا ہے تو پھر مجھے اس پر مطمئن کر دے، یہ میری بے چینی ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے دعا کی بس اللہ پاک نے یک دم ہی میری بے چینی ختم ہو گئی اور شرح صدر ہو گیا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق۔ پھر حضرت حمزہ آئے اور دنیا نے دیکھا کہ پھر کیسے آئے، پھر ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہیں، جان کی کوئی پرواہ نہیں، مال کی کوئی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ احد کی لڑائی میں پھر شہادت نوش فرمائی، اور جب احد کی لڑائی ختم ہوتی ہے، لاشیں اکٹھی کی جا رہی ہیں اور شناخت ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ میرے چچا حمزہ کہاں ہے، میرا چچا کہاں ہے، حمزہ کہاں ہے؟ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، کسی سے پہچانی نہیں جا رہی کہ یہ لاش کس کی ہے، یہ لاش کس کی ہے نہیں سمجھ آ رہی کس کی ہے، اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، اس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، اس کا ناک کاٹا ہوا ہے، اس کے ہونٹ کاٹے ہوئے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء کے شکل بگاڑی ہوئی ہے، مسلح کیا ہوا ہے، تو یہ لاش کس کی ہے اور میرے چچا حمزہ کہاں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حمزہ کی بہن ہیں وہ گئیں اور انہوں نے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھی تو انگلی کے ایک پورے سے پہچانا کہ یہ تو میرے بھائی حضرت حمزہ کی لاش، تو میرے بھائی کی لاش۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لاش کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں آج اپنے چچا کی اس مظلومیت کو یوں کھلے آسمان اور کھلی زمین پر چھوڑے رکھوں، دفن نہ کروں، تو بھی دیکھ، تیرا آسمان بھی دیکھے، تیری زمین بھی دیکھے کہ میرے چچا نے تیرے دین کے لیے کیا کچھ نہیں دیا، لیکن اور پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میرے چچا کو پرندے اور درندے کھائیں، اور قیامت والے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے تو میرا چچا کسی قبر سے نکلنے کے بجائے پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے نکل کر آ رہا ہو۔ اللہ میرے چچا کی مظلومیت کو دیکھ، لیکن فرمایا کہ کیا کروں، اس کی بہن صفیہ کو صبر نہیں آئے گا اگر میں اس کو دفن نہیں کرتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا کہ جب وہ مسلمان ہو جاتے تھے پھر وہ مسلمان ہی ہو جاتے تھے، پھر کسی اور طرف دیکھنا ان کو گوارا نہیں تھا، پھر جان کی پرواہ نہیں تھی، مال کی پرواہ نہیں تھی،
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु घर बैठे हुए हैं, पहला यार, पहला खादिम, पहला मोमिन। तो कोई दौड़ता हुआ बंदा आया, मक्का की जिंदगी, इब्तिदाई जिंदगी, दौड़ता हुआ आया, अबू बकर जी तू घर बैठा है, तेरे यार को वहां बदबख्त बैतुल्लाह के करीब जमा है और मार रहे हैं, और कितना जत्था इकट्ठा है, वो अकेले हैं। तब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे, दौड़ते हुए गए, इधर पूरा मजमा है, उधर अब अकेले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है दरमियान में। अब एक आदमी इस जत्थे का क्या मुकाबला कर सकता है? लेकिन कुर्बान जाए अबू बकर पर, सोच ये आई कि अब अभी तहकीक का वक्त नहीं है कि पूछूं कि इसका कसूर क्या है, इनका जुर्म क्या है। बस जाते ही सब पर हमला शुरू कर दिया अकेले ने। मकसद ये था कि जब हर किसी को मैं कुछ न कुछ मारूंगा तो ये बदबख्त सारे उधर से छोड़कर मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, मेरी जान चली जाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान तो बच जाएगी। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। उन सब ने वहां से छोड़ा और अकेले अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमलावर हो गए। इतना मारा कि अपनी तरफ से मुर्दा करके छोड़ के चले गए। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले को पता चला, मोमिन तो नहीं थे लेकिन बिरादरी बेस था, उठाकर घर ले गए। कोई तलियां मर रहा है, कोई पानी डाल रहा है कि शायद होश में आ जाएं, और कुछ बैठे मशवरा कर रहे हैं कि अगर बंदा मर जाता है तो बदला कैसे लेना है। तो खैर अल्लाह ने जिंदगी रखनी थी। कुछ देर के बाद अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को होश आता है। तो होश आने के बाद जो पहला जुमला जुबान से निकला वो ये था कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। बस ये जुमला सुनना था कि बिरादरी तैश में आ गई। उसी तेरे महबूब की वजह से तेरा ये हाल है कि तेरी जान जा रही है और फिर तू उसी का नाम लेता है। पड़ा रहे, हम तो जा रहे हैं। सारी बिरादरी छोड़ के चली गई। वालदा भी अभी तक मुसलमान नहीं थी, लेकिन माँ होती है तो कहाँ छोड़ के जाए। तो कहने लगी, बेटा छोड़ दे उस यार को, छोड़ दे, देख तेरा क्या हशर हो गया है। अम्मा वो नहीं छोड़ सकता, अम्मा उसको नहीं छोड़ सकता, सबको छोड़ सकता हूं। अच्छा बेटा खैर है, तेरे महबूब का पता कर लेते हैं, पानी पी ले। बेहोशी से आदमी उठा है, अम्मा नहीं पीऊंगा, जब तक अपने महबूब का हाल ना मालूम कर लूं पानी नहीं पीऊंगा। बेटा कोई बात नहीं, मालूम कर लेते हैं, खरिया से होंगे, अभी हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, पानी पी ले, तसल्ली से चलते हैं। जब माँ ने ज्यादा इसरार किया तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम उठा ली, अल्लाह की कसम कोई चीज नहीं चखूंगा जब तक अपने महबूब का हाल नहीं मालूम कर लेते। जब तक महबूब का हाल नहीं मालूम हो जाता कुछ नहीं चखूंगा। अजीब जिद्दी आदमी है। बेटा हमें तो उसका ठिकाने का ही पता नहीं होता, कहां से मालूम करें। कहां बंदा मैं बताता हूं। फातिमा बिनते खत्ताब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन, खुफिया मुसलमान हो चुकी थी, अक्सर लोगों को पता नहीं था। उसके पास बंदा भेजो और वो बताएंगे कि कहां है और किस हालत में। तो उनके पास बंदा गया, वो खुद ही आ गई। अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने इशारा किया कि महबूब कहाँ हैं, किस हाल में। तो उन्होंने इशारा किया कि तुम्हारी वालदा सुन रही। फरमाया कोई बात नहीं, मेरी वालदा हैं, इंशाल्लाह किसी को राज नहीं बताएंगी, तुम बताओ। तो उन्होंने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरिया से हैं और फलां घर में हैं, ठीक ठाक। तो अब खुश हो गए, मुतमईन हो गए, कसम पूरी हो गई। अब कुछ खाया और कुछ पिया तो जान देनी पड़ी। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी क्योंकि ईमान लाए हैं, तो ईमान के तकाजे को समझते थे। हिजरत शुरू हो गई, सहाबा किराम एक एक दो दो करके जा रहे हैं हिजरत करके मदीना शरीफ की तरफ। तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हो गए, या रसूलल्लाह मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी हिजरत कर जाऊं। फरमाया अबू बकर तूने मेरे साथ हिजरत करनी। या रसूल आपने भी हिजरत करनी है? जी मैंने भी करनी है, अल्लाह पाक का जब हुक्म आएगा तो इकट्ठे चलेंगे। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने फिर तैयारी शुरू कर दी। 2 ऊँटनियां तैयार की, एक अपने लिए एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और पैसे जमा करना शुरू कर दिए। पता नहीं अनदेखा सफर है, कितना होता है, कहाँ जाना है, किस अंदाज से जाना है, तो पैसे जमा शुरू कर दिए। खैर हिजरत का दिन आ गया। मैं किस्सा सारा नहीं अर्ज करना चाहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर गार में तशरीफ ले गए। जो घर में पैसे थे सब साथ ले गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पीछे किसके हवाले? अल्लाह के हवाले। बच्चों का दादा है हजरत अबू कुहाफा, लेकिन वो बूढ़े भी हैं, नबीना भी हैं।
اب وہ بیچارے اس کیفیت میں کیا پرورش کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد بس اللہ کے نام پر بچوں والو اس طرح انداز سے بچوں کو دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر چلے جانا، کہنا تو آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل، کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو خیر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا کہ ابو بکر بھاگ گیا ہے بچوں کو چھوڑ کر، اب دادے کی محبت ہوتی ہے پوتوں کے ساتھ، تو سوٹی کے سہارے تھوڑی دیر کے بعد آ گئے پوتے پوتیوں کے پاس، کہتے ہیں بھاگ گیا نا تمہارا ابا اپنے یار کے ساتھ، مجھے یہی ڈر تھا تمہیں چھوڑ جائے گا اور دشمن کے ہاتھ میں اور چلا جائے گا، مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہیں کوئی خرچہ بھی نہیں دے گیا ہوگا۔ قربان جائیں، بچے بھی تو آخر ابو بکر کے بچے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت عائشہ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت چھوٹی تھی، حضرت اسماء کچھ سمجھدار تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا سامان تیار کیا تو فرماتی ہیں کپڑے کا ایک تھیلا تھا، اس میں میں نے سامان پیک کیا، اس تھیلے میں کپڑے میں، لیکن اب اس تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے مجھے رسی نہیں مل رہی تھی، تو میں نے اپنا یہ نالا نکالا اور اس نالے کو چیرا، دو حصوں میں ایک خود استعمال کیا اور ایک ٹکڑے کے ساتھ اس تھیلے کا منہ باندھا، تو اس دن سے اسماء ذات النطاقین کہلائیں، ذات النطاقین، دو نالوں والی، یعنی نالے کے ٹکڑے کر کے اس کیفیت میں گھر سے نکل رہے ہیں۔ تو دادا کہتے ہیں کہ تمہیں خرچہ بھی کوئی نہیں دے کر گئے ہوں گے۔ بچوں نے سوچا کہ دادے کو کیسے مطمئن کریں، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے بچوں کے ذہن میں ڈالا، ٹین کا ایک ڈبہ لیا، اس کو کنکریوں کا بھرا اور کنکریوں کے اوپر ٹاٹ رکھ دیا، دادا نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ٹاٹ کے اوپر لگوایا، دادا جی دیکھو ہمارا ابا نا یہ پورا ڈبہ پیسوں کا بھر کے رکھ گیا ہے، ہمارا ابا یہ پیسوں کا بھر کے رکھ گیا ہے، اچھا اتنے پیسے دے گیا پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر چلا گیا تو خیر۔ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، وہ ایسے نہیں صدیق بنے، ایسے نہیں بار بار جنت کی بشارتیں ملی کہ جب وہ مسلمان ہو گئے اب جان دینی بھی آسان ہو گئی، مال دینا بھی آسان ہو گیا۔ مکہ میں جس غلام کو دیکھتے وہ مسلمان ہو جاتا اور اس پر ظلموں کی پہاڑ ٹوٹتے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک کے پاس جاتے اور فرماتے کہ مانگ، قیمت مانگ۔ اب وہ بڑی مہنگی قیمت مانگتا تھا، لیکن وہ مہنگی قیمت ادا کر کے بھی اس غلام کو آزاد کرواتے تھے۔ اور مکی زندگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 40,000 درہم خرچ کیا غلاموں کو آزاد کرنے پر، بہت بڑی رقم ہے چاندی کی، 40,000 درہم کئی کلو چاندی بنتی ہے۔ تو ایک دن والد صاحب کہنے لگے ابو بکر اتنے پیسے خرچ کرتا ہے تو نوجوان غلام آزاد کیا کر۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ جو غلام کہ کوئی آدمی جس غلام کو آزاد کرتا ہے تو وہ غلام ساری زندگی کمائی کرے گا، اور جب وہ فوت ہوگا تو اس کی کمائی اس کو ملے گی جو اس کو آزاد کرنے والا ہوتا تھا۔ تو نوجوانوں کو آزاد کر تاکہ جب وہ فوت ہوں تو مال کافی سارا چھوڑ کر جائیں اور تیرا فائدہ ہو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جی میں یوں کمائی کی نیت سے نہیں آزاد کر رہا، میں تو کسی اور مقصد کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ وہ کس مقصد کے لیے آزاد کر رہے ہو؟ اللہ پاک نے قرآن اتارا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ دوزخ سے دور رہے گا، جو ترجمہ یہ ہے دوزخ سے محفوظ رہے گا وہ میرا بندہ اتقا، جو اس امت کا سب سے بڑا متقی، اس امت کا سب سے بڑا متقی ہے، اور مال خرچ کر رہا ہے۔ اور مال جو خرچ کرتا ہے وہ کسی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے نہیں خرچ کرتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ اللہ کی رضا کا طالب ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ قربان جائیں، کوئی آدمی کسی کو دل چیر کر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ اس نیکی کرنے میں مخلص ہے، یہ ایمان میں مخلص ہے، یہ نیکی میں مخلص ہے۔ قربان جائیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جس کے مخلص ہونے کی گواہی بھی خود قرآن دے رہا ہے
کہ اس کے نیکی میں اخلاص ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کر رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے پھر عجیب خوشخبری سنائی کہ آج یہ ابو بکر مجھے راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب قیامت میں اس کو اتنا دوں گا کہ میں اس کو راضی کروں گا۔ دنیا مجھے راضی کر رہی ہوگی، میں ابو بکر کو راضی کروں گا۔ ابو بکر اب راضی ہے، ابو بکر اب راضی ہے۔ اور یہ وہ بشارت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو قیامت میں اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کرے گا۔ جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب الحمدللہ مجھے بے فکری ہو گئی، امت کے بارے میں مجھے بے فکری ہو گئی۔ کیوں؟ فرمایا اللہ نے وعدہ کر رہا مجھے راضی کرنے کا، تو اللہ پاک مجھے حوض کوثر دے کر پوچھیں گے یا محمد، جی یا اللہ اتنا بڑا حوض کوثر دے دیا، راضی ہو؟ یا اللہ کیسے راضی ہوں، میری امت تو بھی دوزخ میں پڑی ہے، میری امت تو دوزخ میں پڑی ہوئی ہے۔ مجھے لواء الحمد دے کر پوچھیں گے اب راضی ہو؟ یا اللہ کیسے راضی ہو جو میری امت کے گناہگار تو دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ میں کیسے راضی ہو جاؤں؟ چلو نکلوا لو اتنوں کو نکلوا لو۔ نکل آئے اب راضی ہو؟ یا اللہ یہ تو نکل آئے جو گناہگار ابھی رہتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے میں دوزخ میں، تو میں کیسے راضی ہو جاؤں؟ فرمایا اللہ پوچھتے جائیں گے میں نکلواتا جاؤں گا، اللہ پاک پوچھتے جائیں گے میں نکلواتا جاؤں گا، حتیٰ کہ میرا گناہگار سے گناہگار ایمان والا آخری امتی بھی جب تک دوزخ میں رہے گا میں نہیں کہوں گا کہ یا اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ میں اس وقت اپنی رضا کا اظہار کروں گا جب اپنی ساری گناہگار امت مومن امت کو بخشوا لوں گا، تو یا اللہ اب میں راضی ہوں کہ میری ساری امت الحمدللہ رہائی پا گئی، اس لیے کہ اللہ نے فضل فرمایا، خود وعدہ فرما لیا ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ پاک نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک صحابی کی یہ کیفیت کہ جب وہ مسلمان ہو گئے بس پھر سب کچھ قربان کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، پھر اللہ نے چنا منتخب کیا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ ایمان لاتے تھے تو شعور کے ساتھ سمجھ کے ایمان لاتے تھے، اور پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، جان جا رہی ہے، مال جا رہی ہے، اولاد جا رہا ہے، جا رہی ہے، کچھ بھی جا رہا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو رہے ہیں، ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں سب کچھ مل رہا ہے کہ اللہ راضی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ ایک خاتون دوڑی ہوئی جا رہی ہے احد کے میدان کی طرف، کیونکہ افواہ یہ پھیل گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، جھوٹی افواہ پھیل گئی تھی، افواہ یہ پھیل گئی، اور اللہ پاک کی ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ افواہ پھیل گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور اتنی پھیلی کہ پورے مدینے میں اور پورے علاقے میں پھیل گئی، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ نو مسلمان کہ ہم اپنے آبائی واپس مذہب میں چلے جائیں، تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، وما افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یہ آیات اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے جائیں، شہید ہو جائیں، تو اپنا مذہب چھوڑ کر پہلے مذہب پر چلے جاؤ گے، یہ آیات اتار۔ اب ایک نہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف تو لے جانا تھا، تو جس دن واقعی سچ مچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ آج خبردار کسی نے یہ جملہ کہا تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، گردن اڑا دوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وفات نہیں پا گئے، بے ہوشی میں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے، دنیا پر پورے اسلام کو غالب کریں گے، ابھی تو بہت کچھ کام کرنے باقی ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا بیٹھ جا، صحابہ کو جمع کیا اور یہ آیات پڑھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے کیا دین چھوڑ دو گے؟ صحابہ فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے یہ آیات ابھی ابو بکر پر اتری، ہمارا ذہن اس طرف سے ہٹ گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت امت کو سنبھالا، ان آیات کو پڑھ کر جو اس وقت افواہ کی وجہ سے اللہ نے اتاری تھی، گویا جو حقیقی وفات آنے والی تھی، اللہ پاک نے اس کے لیے تسلی کا انتظام پہلے کر کے رکھا ہوا تھا۔
پہلے اللہ پاک نے کر کے رکھا ہوا تھا، تو اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس صحابی کو دیکھ لیں تو ایک خاتون دوڑی جا رہی ہے احد کی طرف۔ افواہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، بے چین ہو گئی، میں پتہ کر کے آتی ہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوڑتی ہوئی وہیں خود دیکھ کے آتی ہوں، معلوم کر کے آتی ہوں، افواہوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو دوڑتی جا رہی ہے، آگے کوئی راستے میں ملا، راستے میں ادھر سے کوئی صحابی آتے ملا اور کہتا ہے کہ تیرے شوہر شہید ہو گئے۔ کہتی ہے شوہر کی خیر ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں افواہ تو یہی ہے، باقی حقیقت کا پتہ نہیں۔ پھر آگے جاتی ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہتے ہیں بھائی کی خیر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ، وہ کس کیفیت میں؟ افواہ تو یہی ہے، باقی حقیقت کا ہمیں بھی پتہ نہیں۔ آگے چلتی ہیں، کوئی اور ادھر سے آتا ہوا ملتا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، بیٹے کی خیر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ وہاں تک جاتے جاتے خاندان کے کتنے لوگوں کی شہادت کی خبر سن لی، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہو رہی جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نہ معلوم کر لے۔ تو فرماتی ہیں جب وہ وہاں پہنچی اور دیکھا کہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، فرمایا کوئی پرواہ نہیں، میرا شوہر چلا گیا، کوئی پرواہ نہیں، میرا بھائی چلا گیا، کوئی پرواہ نہیں، میرا بیٹا چلا گیا، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیات۔ یہ خواتین کا ایمان، یہ بچوں کا ایمان، مردوں کا ایمان۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا، کسی مارکے پر اور کسی مشن پر، کوئی کسی قبیلے کی طرف تھا، لیکن ظالموں نے مخبری ہو گئی اور حملہ کر دیا، اور 8 صحابہ شہید ہو گئے، 2-3 گرفتار ہو گئے۔ ان گرفتار میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مکے والوں کے پاس انہوں نے جا کر ان کو بیچ دیا، اور وہاں کئی دن تک یہ اسیر رہے، اور کئی دن کے بعد پھر انہوں نے ان کو پھانسی دی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جس گھر میں قید رہے، اس گھر کی خاتون بعد میں مسلمان ہوئی، تو وہ ان کی گرفتاری اور اسیری کے ایام کے واقعات بتاتی تھی کہ کئی دفعہ میں نے دیکھا خبیب ہمارے گھر میں بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، لیکن انگور ہاتھ میں اور کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس انگور آ گئے، حالانکہ مکے میں تو انگور ہوتے بھی نہیں اور موسم بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک رزق ہوتا تھا۔ فرمایا جو خبیب کو اللہ نے دے دیا۔ وہاں پر خیر جب ان کو پھانسی دی، پھانسی دینے کے بعد ان کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 10 دن گزر گئے، 15 دن، 20 دن، ظالم لاش کو نہیں اتار رہے، دفن نہیں کر رہے۔ اب اتنے دن تک لاش کی بھی حرمتی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ 40 دن تک گزر گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو، اور وہیں وہ سولی پر لٹکی ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد بھیجتے ہیں، چند صحابہ کرام کی جماعت، کہ چھپ کر کون ہے جو خبیب کی لاش کو اتار کر لے۔ تو 2-3 صحابہ تیار ہوئے، رات کو جا کر اس مشن پر حملہ کیا، عمل کیا، اور رسی کاٹی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھایا اور اونٹ دوڑایا مکے کی طرف۔ لیکن مخبری ہو گئی، پیچھے لگ گئے ظالم پیچھے لگ گئے۔ اب لاش کے ساتھ وہ بیچارے دوڑ بھی نہیں سکتے۔ جب دیکھا کہ وہ قریب آ گئے، اب 40 دن کی لاش ہے، لیکن الحمدللہ اس میں کوئی کسی قسم کا تغیر نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کی لاش، بلکہ خوشبو آ رہی ہے اس لاش میں سے۔ یہ ہے ایمان والوں کی موت اور ایمان والوں کی میت، کہ اگر کسی کافر کی 40 گھنٹوں کی بھی لاش ہو تو وہ اتنا بدبودار ہو جائے گی کہ پورے علاقے کو وہ بدبودار کر دے گی، اور ایمان والے کی لاش 40 دن کے بعد بھی پورے مکے کو معطر کر رہی ہے۔ ہمارے حق اور باطل ہونے کے فیصلے ہماری موتیں کرتی ہیں اور ہمارے جنازے کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ حق والے ہیں، اور ان کی وفات ہی بتاتی ہے کہ یہ وفات کسی اور انداز کی حیات۔ تو وہ پیچھے آ گئے، جب انہوں نے دیکھا صحابہ کرام نے کہ اب مشکل ہے، تو انہوں نے لاش کو رکھا، اور وہیں وہ زمین پھٹی اور خود بخود وہیں قبر بن گئی، لاش کو ہی زمین نے نگل لیا۔ یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے اس وفا کا صلہ جو انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے ساتھ وفا کی، تو اللہ پاک نے ان کی لاش کو یوں محفوظ کر لیا ظالموں کے ہاتھوں سے، اور وہ خود بخود قبر بن گئی۔ تو ایک صحابی کی وفا
یہ صحابہ کا ایمان تھا. آج ہم اس ایمان کی حقیقت کا مطلب نہیں سمجھ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نہیں سمجھ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. بولیں سارے کون ہیں؟ رسول اللہ. کون ہیں؟ کیا مطلب رسول اللہ کا؟ رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ان کی زبان سے سوائے اللہ کی زبان کے بات کے کچھ نہیں نکلتا. قربان جائیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں یہ آیات موجود ہیں. تحریف در تحریف در تحریف ہوتے ہوئے پھر بھی الفاظ موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو کہہ رہے ہیں، ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرا جانا ہی تمہارے لیے مفید ہے، کیونکہ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نبی آخری نہیں آئے گا. وہ آخری نبی بڑا عظیم الشان نبی ہوگا. وہ ایسا نبی ہوگا کہ اس کے منہ میں اللہ اپنی کلام ڈالے گا. اس کے منہ میں اللہ اپنی کلام ڈالے گا. یعنی زبان اس کی ہوگی، بات کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. قربان جائیں اس امت کی شان پر کہ اللہ نے اس کو اپنا کلام دے دیا. قاری سعید صاحب دام برکاتہم العالیہ پڑھ رہے تھے تو آپ پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا کہے گا کلام اللہ شریف پڑھا جا رہا ہے. کلام اللہ پڑھا جا رہا ہے یعنی اللہ کا کلام ہے. تو آپ کیا سن رہے ہیں؟ کلام اللہ سن رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کیا سنا کرتے تھے؟ کلام اللہ سنا کرتے تھے. تو وہ کلام اللہ سنتے تو موسیٰ کلیم اللہ بن گئے. تو آپ کلام اللہ سن کر کلیم اللہ نہیں بنے؟ نبیوں میں سے ایک نبی ہے جو کلیم اللہ ہے، اور یہ ساری گناہگار امت ساری کلیم اللہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام سن رہی ہے. کتنی بڑی شان والی امت اللہ نے یہ عطا فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں. تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاغذ پن سے لے کر بیٹھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور ہر بات لکھتے تھے. تو ان کو ایک دفعہ ساتھی کہنے لگے کہ آدمی کبھی غصے میں بھی ہوتا ہے، کبھی مذاق میں بھی ہوتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتا، تم ہر بات لکھ لیتے ہو، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں. ساتھی نے مجھے ڈرا دیا کہ ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی. آدمی کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی کسی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس کی ہر بات محفوظ کر لیتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عبداللہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. چاہے وہ غصے میں بولے، چاہے وہ پیار میں بولے، سنجیدگی میں بولے یا مذاق میں بولے، سوائے وحی کے اس زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی بات. تو سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں، اسلام کا جو حکم ہے، چاہے وہ قرآن پاک کی صورت میں، سنت کی شکل میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وہ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے حکم کی بغاوت کرنے والے؟ یہ تو فرض درجے کا عمل ہے اور یہ سنت ہے. تو سنت پر عمل کرنا کوئی فرض نہیں ہوتا. سنت پر عمل کرنے سے نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا کہ سنت درجے کا ہے. بھئی سنت درجے کا ہے لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ پاک کا ہے. تو صحابہ کرام کے اندر یہ ذوق نہیں تھا کہ دین کا یہ عمل کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ مشکل پریشانی نہیں آئی کہ صحابہ کرام عمل چھوڑ بیٹھے. ہاں یہ پریشانی ہوتی تھی کہ جتنا بتاتا ہوں اسے زیادہ کرتے ہیں، اسے زیادہ کرتے. یہی عبداللہ بن عمر بن عاص جن کا میں نے نام لیا، والد صاحب نے شادی کرا دی. شادی کرا کے دی. 2-3 دن کے بعد بہو سے پوچھا بیٹی کیا حال ہے، میرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، بہت شریف ہے، بہت عبادت گزار ہے، لیکن عورتوں کی حاجت نہیں. مطلب یہ کہ نئی دلہن آئی ہوں بھی تک انہیں مجھے دیکھا ہی نہیں. خیر بچہ ہے سمجھ جائے گا. 2-4 دن گزرے پھر پوچھا بیٹی کیا حال ہے، میرا بیٹا کیسا ہے؟ بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک صالح آدمی ہے، عورتوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو. جب ہفتہ ڈیڑھ گزرا تو پریشان ہو گئے والد صاحب، مایوس ہو گئے. میں نے اس کی شادی کیا، یہ بیوی کو دیکھتا ہی نہیں ہے. تو جا کر شکایت لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں نے عبداللہ کی شادی کی ہے، یہ بیوی کو دیکھتا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عبداللہ. جی یا رسول اللہ. ادھر آؤ. رات کو تہجد پڑھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ. کتنی دیر پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ بس عشاء پڑھ کے تہجد شروع کرتا ہوں، فجر تک تہجد ہی پڑھتا ہوں.
اچھا نفلی روزے بھی رکھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ کتنے رکھتے ہو؟ بس یہ سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے، صرف وہ 5 دن چھوڑتا ہوں، باقی الحمدللہ سارا سال میرے نفلی روزے چلتے۔ اب بتاؤ جس کا سارا سال نفلی روزوں میں اور ساری رات تہجد میں گزرے، بیوی کے پاس کہاں جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ نہیں، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، سارے حقوق پورے کرنے ہیں۔ رات کا کچھ حصہ سوو، کچھ اللہ پاک کی عبادت کرو، نفلی روزے کچھ رکھو، کچھ چھوڑ دو، اور پھر پابندی لگا لی بس مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، بھائی چھوڑ دو۔ رونے لگ گئے، یا رسول اللہ جوان آدمی ہوں، اتنے تھوڑے روزے صرف نفلی 3 روزے مہینے میں، صحت مند ہوں، جوان ہوں۔ بڑھاتے زیادہ کرتے فرمایا اچھا میں عبداللہ تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے بتاتا ہوں۔ یہاں یا رسول اللہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن چھوڑتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن چھوڑتے تھے، یوں روزے رکھ لیا۔ یہ ترتیب ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ وفات تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روزوں کی ترتیب کو پھر چلایا۔ یہ تو صحابہ کرام کی شکایت آتی تھی کہ جتنا بتاتا ہوں اسے زیادہ کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی شکایت نہیں آئی کہ بتاتا ہوں اور مسئلے پوچھتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے نا کرنا، اس کے نہیں کریں گے تو ایمان سے تو نہیں نکل جائیں گے، خیر ہے پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا ذوق نہیں تھا۔ بھی جب ایمان لائے تو پھر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے؟ بھی اللہ کے قاصد ہیں، اللہ نے پیغام بھیجا، نبی بھیجا، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ کام کر لو، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ چیز چھوڑ دو۔ اب اگر میں نہیں کرتا تو میں اللہ کا باغی ہوں، اور اللہ پاک کا جو باغی ہو، بتاؤ ہماری حکومت کی یا کھلے عام کی بغاوت کرے تو اس کو ملک میں رہنے کی اجازت وہ حقدار ہے ہمارے ملک میں رہے؟ کہ یہاں ملک میں رہ کر انڈیا کے نعرے لگایا اور انڈیا کا جھنڈا لگایا اور انڈیا کے لباس پہنے، تو کیا اس ملک میں رہنے کا جواز ہے اس کو؟ وہ ملک کا باغی ہے، وہ ملک کا باغی ہے۔ تو اللہ پاک کے نبی کی، اللہ پاک کے قاصد کی، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر اللہ پاک کی زمین میں رہنے کا جواز تلاش کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی نعمتوں کی توقع رکھتا ہے کہ میرے پر اللہ پاک دنیا آخرت میں رحمتیں اتاریں گے، نعمتیں دیں گے، مجھے نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہ تو اللہ پاک کا باغی ہوا، اس پر تو اللہ پاک کے عذاب آنے چاہیے، پکڑ آنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ پکڑ نہیں آ رہی تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ پھر اللہ پاک اس کو کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈھیل دے رہے ہیں اور یکدم پکڑیں گے، پہلی اور آخری ساری اس کی کسریں نکال کر پکڑیں گے۔ تو صحابہ کرام کا ذوق یہ تھا کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر سب کچھ چھوڑ کر صرف ان کا ایک ہی ذوق ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، اس انداز سے پھر نمازیں، اس انداز سے عبادات، اس انداز سے معاملات، اس انداز سے اخلاق۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹی پر تہمت لگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر بڑا لمبا قصہ ہے، تہمت لگی اور لمبے عرصے تک وہ معاملہ چلتا رہا۔ اب بیٹیوں والے ہیں اور بیٹی پر تہمت لگے تو باپ کی کیا کیفیت ہوتی۔ خیر اللہ پاک نے جب وہ معاملہ کھولا، حقیقت کھولی کہ خالص جھوٹ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کتنا دکھا ہوگا۔ ان تہمت لگانے والوں میں 3 مخلص صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے غلط فہمی میں، اور اس میں بھی اللہ پاک کی بہت ساری تکوینی حکمتیں تھیں۔ ان میں سے ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کی بیٹی تھی، ان کی والدہ ان کے بیٹے تھے۔ اب یہ عزیز بھی ہیں اور غریب بھی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا خرچہ اپنی جیب سے دیتے تھے۔ اب دیکھیں اتنا رشتہ دار بھی قریبی ہو اور پھر احسانات بھی اتنا ہوں کہ ان کے گھر کا خرچہ دے رہا ہو، وہ پھر ان کی بیٹی پر الزام تلاشی کرے تو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ جب اللہ پاک نے سورۃ نور کے اندر آیات اتاری اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیات اتری تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر قسم اٹھا لی، مصطح آج کے بعد میں تجھے 1 روپیہ بھی خرچے کے لیے نہیں دوں گا، نکل جا یہاں سے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، دھکے دے کر نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات اتاری، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔
یہ جو میں نے فضیلت والے لوگ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کو فضیلت والا کہہ رہے ہیں، یہ افضل ہیں، یہ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنے رشتہ دار کو نہ دینے والی قسم نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کے اندر 3 باتیں ہیں، وہ مہاجر فی سبیل اللہ بھی ہے، وہ مسکین بھی ہے، اور وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ ہاں غلطی اس سے ہو گئی ہے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ غلطی کو معاف کر دو۔ کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آج تم مصطح کی غلطی کو معاف کرو گے، قیامت کے دن اللہ پاک تمہاری غلطی کو معاف کر دے گا۔ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہیں معاف کر دے تو تم مصطح کو معاف کر دو؟ یہ آیات جب اتری تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود مصطح کے گھر گئے اور ان کو جا کر منایا اور عجیب بات فرمائی، مصطح میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اللہ پاک تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے میں بھی تجھ سے ناراض ہو گیا تھا، میں اپنی بیٹی کی وجہ سے ناراض نہیں ہوا تھا، میں یہ سمجھ کر کہ اللہ پاک تجھ سے ناراض ہے تو ابو بکر کیسے راضی ہو جائے، میں نے تو اس لیے تیرا خرچہ بند کر دیا، لیکن اب اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ مصطح کو معاف کر دو، مصطح اللہ کے لیے ناراض ہو رہا تھا، اب اللہ کے لیے تجھ سے راضی ہوتا ہوں۔ ہے کوئی آج یہ جگرا دکھانے والا کہ اس کی بیٹی پر کوئی یوں جھوٹے الزام لگائے اور پھر وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو معاف کر دے؟ یہ تھی صحابہ کرام کی سنت، یہ تھا صحابہ کرام کا طرز عمل کہ انہوں نے جب زندگی گزاری دین کی خاطر، پھر ہر قربانی دینے کے لیے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی، اس لیے کہ ہر قربانی پر پتہ تھا کہ اللہ پاک کی رضا مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور دلی خوشی مل رہی ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی قربانی دینی مشکل نہیں تھی۔ لیکن ہم، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، مسلمان تو ہوئے لیکن غیر شعوری مسلمان ہوئے، ہمیں اسلام کا اندازہ نہیں ہے، احسان کا، کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم کئی مذاہب کو اکٹھے کر کے چل رہے ہیں مسلمان، لیکن لباس یہودیوں والا، داڑھی سکھوں والی اور عیسائیوں والا، کئی سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، یار یہ جو سارے اس طرح کے لوگ شکلیں بنائے ہوئے ہیں یہ سارے دوزخی ہوں گے، آخر جنت میں صرف ایک ہی جائے گا۔ مسئلہ سمجھ لو، مومن ہونے کے لیے جہاں اللہ کو اپنا معبود ماننا شرط ہے، غیروں کے معبود ہونے کی نفی کرنی اس سے پہلے شرط۔ اگر اللہ کو کوئی معبود مانتا ہے لیکن شک میں ہے کہ شاید کوئی اور بھی معبود ہو، دنیا جو ساری معبودوں کو مان رہی ہے تو کیا پتا کہ کوئی اور بھی ہو، ایمانداری سے بتاؤ اس کا ایمان رہا؟ ایمان تب ہوگا جب اللہ کو معبود ماننا جتنا شرع صدر اور یقین کے ساتھ ہے، اتنے ہی یقین کے ساتھ یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد جنتی مذہب، حق مذہب، اللہ کا مذہب اس وقت ایک ہی ہے، اور وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کوئی مذہب حق نہیں ہے، کوئی مذہب جنتی نہیں ہے، کوئی مذہب اللہ کا اب نہیں رہا، اب سب کے سب مذہب ختم ہو گئے۔ آج اگر کسی اور مذہب پر کوئی چلتا ہے اور مذہب پر چلنے والے کو ہم دوزخی ہونے میں شک کرتے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں، ہمارا ایمان مضبوط تب ہوگا جب ہم یہ کہیں کہ جنتی مذہب صرف ایک ہے، باقی سارے جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ سب دوزخی۔ میں آپ کو عجیب بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہے کہ نہیں آنا؟ بولیں آنا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو کون سا کلمہ دنیا میں چل رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ لیکن جب وہ گئے تھے اس وقت نبی تھے اور ان کا اپنا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ اس وقت وہ کلمہ ان کو ملا تھا، اور اس دور میں جو لوگ ان پر مسلمان ہوئے، ہزاروں ہوئے، لاکھوں ہوئے، وہ اس کلمے پر فوت ہوئے۔ تو جو جس کلمے پر فوت ہوتا ہے اسی پر اٹھے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر فوت ہوں گے اس کلمے پر، کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں منظر کیا ہوگا،
ہر نبی اپنی جنتی جماعت کو، جنتی امتیوں کو لے کر جنت کی طرف جا رہا ہوگا. آگے آگے نبی ہوں گے اپنا کلمہ پڑھتے ہوئے، پیچھے ان کے امتی ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، آگے آگے اپنا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے ان کی امت بھی یہی کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. نوح علیہ السلام بھی، آدم علیہ السلام، ہر نبی اپنی امت کو لے کر جا رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو لے کے جا رہے ہیں. کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. عجیب بات. اور پیچھے امتی کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ میرا کلمہ پڑھ کر یہ لاکھوں لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، تو آج مجھے میرا کلمہ پڑھ کر جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے عیسیٰ اجازت نہیں ہے. عیسیٰ تجھے آج اپنا کلمہ پڑھ کر جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. آج اگر جنت لینی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. عظمت کو سمجھو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھو. اگر ایک وقت کا نبی بھی آ جائے اور وہ انجیل کے حکم پر، عیسیٰ علیہ السلام کو تو انجیل یاد ہے نا، اس کے حکم کے مطابق سر کے بال، داڑھی کے بال، لباس، کھانا پینا، نمازیں، کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی عمل کرنا چاہے تو اللہ پاک اس کی اجازت نہیں دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل پر بھی عمل کی اجازت نہیں ہوگی، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایمانداری سے بتاؤ ہمیں انگریز کے طریقوں پر عمل کی اجازت دیں گے اللہ پاک؟ کس منہ سے جائیں گے ہم کل میدان معاشر میں حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ منصب کو سمجھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے قاصد ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بغاوت حقیقت میں اللہ کی بغاوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور بڑے خطرے کی بات ہے. یہ تو وہ در ہوگا قیامت والے دن جس در کے علاوہ سارے دروازے بند ہو چکے ہوں گے. انبیاء سمیت پوری کی پوری مخلوق اس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوگی. کوئی اس دن دروازہ نہیں کھلا ہوگا، ایک ہی در کھلا ہوگا، در محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پر سارے نبی آ رہے ہوں گے، اسی پر سارے ولی آ رہے ہوں گے، اسی پر ساری امتیں آ رہی ہوں گی، چاہے وہ مومن ہوں گے چاہے وہ کافر ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، محمد اور احمد. محمد کا معنی لوگ جس کی تعریف کریں. محمد کا معنی لوگ جس کی تعریف کریں. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو دادے نے نام رکھا محمد. خواجہ عبد المطلب نے. کسی نے پوچھا عبد المطلب مکے میں تو یہ نام آج تک کسی نے نہیں رکھا، کسی نے نہیں سنا، نیا ہی نام نکال کے لے آیا تو کہاں سے، تجھے خیال کیسے آ گیا؟ اس نے کہا میرے جب پوتا پیدا ہوا تو میں نے خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی، اتنی بڑی بن گئی، اس کا ایک سرا آسمان پر ہے ایک زمین پر ہے. پھر وہ زنجیر ایک خوبصورت درخت بن گئی اور اس کی بہت شاخیں اور ٹہنیاں اور پتے ہیں خوبصورت، اور ہر پتے پر عجیب نور ہے، اور ہر پتے کے ساتھ لوگ چمٹے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی وہ کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں تو کچھ دوسرے آتے ہیں اور ان کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں. تو اس درخت کے ساتھ مخلوق ہے جو چمٹی ہوئی ہے. میں نے تعبیر والوں سے جا کر تعبیر پوچھی کہ یہ کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا تیری نسل میں ایک اللہ بیٹا پیدا کرے گا اور وہ اتنا بڑا شاجر سایہ دار بنے گا کہ مخلوق کی مخلوق اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوگی اور جنت میں جا رہی ہوگی. تو اس کی وجہ سے میں نے اس کا نام رکھا محمد کہ میرے پوتے کی ساری دنیا تعریف کرے گی. تو محمد کا معنی کیا ہے کہ لوگ جس کی تعریف کریں، اور احمد کا معنی ہے کہ وہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے. احمد کا معنی یہ ہے اس کا دنیا میں تو ظہور جو ہوا لیکن اس کا کامل ظہور جا کر، ان دو ناموں کا کامل ظہور جا کر آخرت میں ہونا ہے. آخرت میں ہونا ہے جب ساری انسانیت پریشان ہوگی اور سارے نبی ہاتھ کھڑے کر دیں گے تو لوگ حاضر ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر. یا رسول اللہ آج مسئلہ حل کروائیں. فرمایا ہاں میں حل کرواتا ہوں. تو اللہ پاک کے سامنے جاؤں گا. اذا رأیت ربی وقعت ساجدن، جب اللہ کو سامنے دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا. لمبا سجدہ، اتنا سجدہ کہ ایک ہفتے کے برابر سجدہ ہوگا. سجدے سے اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، یا محمد بس کرو، سجدے سے سر اٹھاؤ. تو میں سر اٹھا کر پھر دعا شروع کروں گا
اور اس دعا میں اللہ پاک کی حمد شروع کروں گا. حمد کے ایسے ایسے الفاظ میری زبان سے نکلیں گے، جب سے اللہ کی مخلوق بنی جب تک رہے گی ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ پاک کی حمد نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہے نہ اس کے بعد کوئی کرے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شان احمد کا ظہور ہو رہا ہے. تو اللہ پاک کی رحمت غالب آ جائے گی. پہلے غصہ غالب تھا، وہ حمد سن کر رحمت غالب آ جائے گی. اب بخشش کے دریا بہنے شروع ہو جائیں گے. مسئلہ حل ہو گیا. پوری میدان معاشر میں اربوں کھربوں انسان انتظار میں تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کیا بنا کیا بنا. نہیں حل ہو رہا، نہیں حل ہو رہا. لیکن اب حل ہو گیا، حل ہو گیا. کس نے حل کرا دیا؟ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کس نے حل کروایا؟ وہ اسی جوان نے جس کا نام ہے کیا؟ محمد. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک کسی بھی امت کا ہو، کوئی ایسی زبان خالی نہیں ہوگی جس کی زبان پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہوگی. تو ہوا شان احمد کا ظہور اور شان محمد کا ظہور. تو شان احمد اور شان محمد ہمیں تو اللہ نے وہ عظیم الشان نبی عطا فرمایا. کیوں شرماتے ہیں ہم ان کی غلامی کرتے ہوئے؟ کیوں شرماتے ہیں ہم ان کی مبارک شکل اپناتے ہوئے؟ کیا اللہ پاک نے محمدی شکل جنت کے لیے نہیں بنائی؟ اگر جنت میں محمدی شکل نہیں جائے گی تو دور کون سی شکل ہے جو محمدی شکل جنت والی شکل ہے؟ تو اللہ پاک نے جنت کے لیے یہ شکل بنائی ہے، اس کو کیوں ٹھکراتے ہیں؟ کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ کیا جنت کے لیے ہم اتنی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لٹوا دیا، جان لٹوا دی، اولاد لٹوا دی، مال لٹوا دیا. تو ہم بھی جب کل میدان معاشر میں حوض کوثر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے، کچھ تو ہم بھی پیش کر سکیں، کچھ تو پیش کر سکیں. یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں تھی، جب داڑھی رکھی تھی نا تو کئی لوگوں سے تانے سنے تھے. ایک بزرگ جا رہے تھے راستے میں کہیں تبلیغ کرنے کے لیے، کسی بستی کے پاس سے گزرے تو بچے کھیل رہے تھے، آوارہ بچے تھے، انہوں نے پتھر مارے. اب ہمیں کوئی بلا وجہ پتھر مارے تو تیری ایسی تیسی، پتھر بھی اٹھائیں گے اور پیچھے سر میں بھی ماریں گے، 10 گالیاں بھی دے دیں گے. ہمارا تو رویہ یہی ہوگا. اللہ والوں کو پتھر مارے تو وہ ہنسنے شروع کر، شکر ہے یا اللہ، شکر ہے یا اللہ، الحمدللہ. ہنسنے کھڑے ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت اس میں خوشی کی بات کیا ہے؟ یہ تو غصہ دلانے والی بات، بلا وجہ پتھر مارے. کہا تبلیغ تو میں بھی کر رہا تھا، تبلیغ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو آپ کو پتھر پڑتے تھے. میں جہاں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں تو لوگ پھول ڈالتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، میرے نعرے مارتے ہیں. میں ڈرتا تھا پتہ نہیں یہ میری تبلیغ وہی ہے یا میری مصنوعی تبلیغ ہے، اللہ پاک کے یہاں پتہ نہیں قبول ہے یا نہ. آج مجھے اس تبلیغ پر پتھر پڑ گئے، میں خوش ہو گیا کہ الحمدللہ میری تبلیغ نمونہ بن گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ. تو بھائیو آخر کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہم بھی اٹھا لینا. یا رسول اللہ ہم نے داڑھی رکھی تھی، لوگ تانے دیتے تھے، بس یہی ہمارا سرمایہ ہے اور تو میرے پاس کچھ نہیں. میں نے بچے کو اپنے قرآن کا حافظ بنا دیا تھا، عالم بنا دیا تھا، یہی میری کمائی تھی اور یہی تیرے دین کے لیے لگا دی اور تو میرے پاس کچھ نہیں. خود جڑو دین کے ساتھ، اولادوں کو جوڑو، نہ شرماؤ، اس لیے کہ یہ شرم یہ سب کچھ یہیں تک ہے. جو ہی آنکھ بند ہوگی سب رشتے ختم، پھر ایک ہی رشتہ جڑ گیا. قبر میں پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ ہستی دیکھ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اس دن سے پھر ہمارا تعلق اور ہمارا واسطہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. ابا سامنے نہیں دکھایا جائے گا، مال نہیں دکھایا جائے گا، بیٹا نہیں دکھایا جائے گا، کچھ نہیں کام آئے گا. اس دن اگر کام آنے والی ہے تو ایک ہستی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کسی کی پرواہ نہ کرو. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، صحابہ کی شان یہ تھی کہ کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. بس جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس ہمارے لیے سب کچھ ہے. ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے. اللہ پاک عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا